الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عز و ناز میں ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد، محترم و معزز حاضرین و ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے شرح اسماء الحسنى کے نام سے، جس میں ہم آپ کو اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے خواص بتاتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، اہمیت بتاتے ہیں، اور پڑھنے کے طریقے اجازت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ آج ہم جس اسم مبارک پر گفتگو کر رہے ہیں اور جس اسم مبارک کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اجازت کے ساتھ طریقے، معانی، مفاہیم اور تاثیر کے ساتھ آپ کے سامنے جو بیان کرنے لگے ہیں، وہ اسم مبارک بہت خاص ہے، اتنا خاص ہے کہ جس کو کسی بھی پیمانے پہ تولا نہیں جا سکتا، کسی بھی پیمانے پہ پرکھا نہیں جا سکتا۔ اس کی فضیلت بے حد و بے حساب ہے، اس کی بلندی انتہائی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہر نام، ہر اسم اپنے اندر بہت سے معانیوں کو لیے ہوئے ہے، بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے، اور پڑھنے کے طریقے اس کے اگر کسی کامل کے عطا فرمائے ہوئے طریقوں سے اسے پڑھا جائے تو پھر اس میں جو سالک ہے، جو طالب ہے، جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس سے فیض لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ کامل کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر اسے پڑھتا ہے اور اس کو اپنے معمولات میں شامل کرتا ہے تو یقیناً تاثیر بھی ملتی ہے، فیض بھی ملتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کرم کی جو بارش ہے وہ بھی نازل ہوتی ہے۔ اس اسم مبارک کا جو معنی ہے وہ بیان کرنے سے پہلے اہل عرب کے نزدیک جو اس کا معنی یا اس کو بیان کرتے ہوئے اس کی کیفیت کو جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ بعض اہل عرب کے نزدیک الجبر سے مشتق ہے الجبار، اور جبر کا معنی ہے درست کرنا۔ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جبرت الامر، میں نے وہ کام ٹھیک کر دیا، یعنی یا جبرت العظم، میں نے ہڈی کو جوڑ دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دینے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اللہ کریم کی ذات عالی صفات کے بارے میں بولا گیا کہ وہ ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دینے والا ہے، ایسی ہستی ہے۔ اور ہم نے بارہا دیکھا ہے اور ہمارے سالکین، مریدین، متوسلین اور جو خانقاہ پر آنے والے سائلین ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جن لوگوں کو ہڈیوں کی پرابلم بھی تھی، یہاں تک کہ سکن کی ڈیزیز تھیں، الرجیز تھیں، اللہ کریم نے ان کو بھی شفا عطا فرمائی۔ جہاں امریکن بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹرز بھی لا علاج قرار دے رہے تھے ان مریضوں کو اور ان پیشنٹس کو، اللہ کریم نے ان کو بھی شفا عطا فرمائی۔ میں بڑے تیقن کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ اور انتہائی
یقین اعظم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور ریفرنسز موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہیں، اور شواہد موجود ہیں، اور گواہان موجود ہیں۔ اللہ کریم نے وہ فیض عطا فرمایا ہے، وہ کرم عطا فرمایا ہے کہ الحمدللہ سائل آتے ہیں اور اپنا مسئلہ، اپنا عرض نامہ پیش کرتے ہیں، اور مرشد کریم کی نگاہ سے اور ہمارے اسلاف کی، ہمارے اکابرین کی نگاہ سے، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و فضل سے، اور اللہ کی رحمت سے اور اس کی عنایت سے اللہ کریم جو ہے وہ شفا عطا فرماتے ہیں، اور اس کے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ ماہ پہلے کیلیفورنیا سے، امریکہ کی اسٹیٹ ہے، امریکہ کی ریاست ہے، وہاں سے ایک فیملی نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ ان کے جسم پر اس طرح سے نشانات تھے کہ جیسے فنگس کی انتہا کی بگڑی ہوئی شکل ہو، جسم پھٹ رہا ہے، اس طرح کی کیفیت تھی، اور وہ بزور جادو ان پر یہ معاملات جو تھے، یہ مرضیں جو تھیں، وہ اثر انداز تھیں۔ اور کیلیفورنیا، امریکہ کے پڑھے لکھے اور ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرز بھی اسے لا علاج قرار دے رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اسے کاٹا جائے گا، اس کے جسم کو، اور اس کا آپریٹ کیا جائے گا، اس کی سرجری کی جائے گی، تو پھر جا کے امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں ہم نے ان کے میڈیکل رپورٹس بھی دیکھیں، ہم نے ان کو جو ان کے میڈیکل رپورٹس تھیں شروع سے لے کر اس وقت تک جب ہمارے ساتھ وہ رابطے میں آئے تھے، اس وقت تک ان کی ساری رپورٹس دیکھیں، وہاں پر یہی مینشن تھا کہ سرجری ہوگی، آپریٹ ہوگا، کاٹا جائے گا، پھر جا کے امید ہے کہ ٹھیک ہو۔ یعنی حتی الامکان وہ اس بات پر تھے کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور بالکل وہ صحت یاب ہوئے اور شفا یاب ہوئے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الجبار وہ ہستی ہے جو ٹوٹے ہوئی ہڈی کو بھی جوڑ دیتا ہے، جو موت سے زندگی اور زندگی سے موت لانے پر قادر ہے۔ تو اللہ کریم کی اگر رضا شامل نہ ہو تو پھر شفا کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کی رضا شامل ہو جائے، اللہ رب العزت کی نگاہ رحمت پڑ جائے، تو پھر ناممکن ممکن ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ فوری ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، امپوسیبل پوسیبل ہو جاتا ہے، اور فوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیبی مدد آتی ہے تو پھر شفائیں اور جناب معاملات میں جو الجھن ہے وہ سلجھن کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ صدی اور مقاتل نے کہا کہ جبار اس کو کہتے ہیں جو طاقت کے ساتھ سب لوگوں پر غالب ہو، اور جو کچھ ارادہ کر لے اس کو اپنی غالب کل قوت سے اس کو پورا کر لے۔ ایک عالم سے جبار کا معنی دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جبار وہ غالب کل ہے جو اگر کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے پورا کر لے اور کوئی اسے روک نہ سکے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اور ہم نے بارہا دیکھا ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جس کے اوپر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے پھر اس کے دشمن زیر ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، اور وہ غالب ہوتا ہے جس پہ اللہ کا کرم ہو۔ جس کا قرب، جس کو اللہ کا قرب میسر ہو جائے، اسے اور کیا چاہیے اللہ کے بندے، جسے اس کے خالق کا، اس کے مالک کا، اس کے رازق کا، اس رحمان و رحیم کا اور اس جبار کا قرب میسر آ جائے، اس کی رحمت میسر آ جائے، اس کی عنایات، اس کے ثمرات، اس کے فیوزات میسر آ جائیں، اسے کوئی کچھ کیا کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بیک وقت رحمان و رحیم بھی ہے، مالک و قدوس و سلام المؤمن المہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں بیک وقت اپنی تمام صفات پر قدرت کامل رکھتا ہے۔ ایک انسان ایک وقت میں اگر غصے میں ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ محبت کی لے میں ہے، وہ محبت کے بہاؤ میں ہے، وہ کسی پر رحم کر سکتا ہے، وہ کسی کے لیے نرم رویہ رکھ سکتا ہے۔
جب غصے میں آتا ہے انسان تو پھر ایوری تھنگ بھول جاتا ہے اور اس کیفیت میں وہ ساری کیفیات کو ختم کر لیتا ہے. تو انسان یہ بات سمجھ لے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ بیک وقت رحمان و رحیم بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے، رازق بھی ہے، فاخر بھی ہے، مانع بھی ہے، مصور بھی ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے. وہ بیک وقت تمام صفات پر قدرت کامل رکھتا ہے. دیکھیں دنیا میں، آپ دیکھیں مشرق میں کیا ہو رہا ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے، شمال میں کیا ہو رہا ہے، جنوب میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہ کسی ایک بندے پر نگاہ رحمت کرتا ہے تو اس سے یہ نہیں مراد لیا جا سکتا کہ باقی تمام دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں اس پر اس کی نگاہ نہیں ہے. وہ بیک وقت سب پر نگاہ بھی رکھتا ہے، سب کو قدرت کاملہ سے رزق بھی دیتا ہے. تو وہ ایسی ذات عالی صفات ہے کہ جو اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا. اصل میں جبر کا معنی زبردستی اور دباؤ سے کسی چیز کی اصلاح کرنے کے ہیں. الجبار انسان کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ناجائز تعلق سے اپنے نقص کو چھپانے کی کوشش کرنا. ناجائز تعلق سے اپنے نقص کو چھپانے کی کوشش کرنا. بہرحال استعمال بطور مذمت ہی ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو ہر سرکش ضدی اور نامراد ہو گیا. یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے. مفسرین کرام نے اس اسم مبارک کی شرح کرتے ہوئے فرمایا المصلح امور خلقہ المتصرف فیہم بما فیہ صلاحہم، یعنی اپنی مخلوقات کے امور کو درست کرنے والا اور ان میں ایسا تصرف کرنے والا جس میں ان کی فلاح اور بہبود ہوتی ہے. اس معنی کے صورت میں یہ جبر سے مشتق ہوگا جس کا معنی اصلاح ہے. ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پٹی باندھ کر اسے درست کرنے کو بھی جبر کہتے ہیں. اور جبرۃ العظم فی جبر اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے جس کی سطوت کو برداشت نہ کیا جا سکے. ایک لفظ اور ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. مطلب کیا؟ جو میں نے عرض کیا، جس کی سطوت کو برداشت نہ کیا جا سکے. بڑے بڑے جبر و قہر کرنے والے آئے، بخت نصر جیسا آیا، چنگیز خان جیسا آیا، نمرود جیسا آیا، فرعون جیسا آیا، جو اپنے آپ کو کل طاقت سمجھ بیٹھے تھے، اور اس کے کارندے اور اس کے جیسے اس کے حواری بھی آئے اور آج تک آ رہے ہیں. آپ سمجھدار ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مجھے کشمیر سے کال آئی کہ ایک ایسا طاقتور بندہ ہے جس نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا اور اوپر سے الٹا کیس بھی کر دیا. مظلوم بندے کے اوپر ایک تو اس پہ ظلم کیا اور دوسرا ظلم پہ پھر ظلم ڈھایا. تو وہ اپنے آپ کو طاقت کل سمجھ بیٹھا ہے نا، تو تبھی تو یہ کر رہا ہے. نہ اسے اللہ کی فکر، نہ اسے آخرت کی فکر، نہ اپنے اعمال کی، نہ اپنے قبر کی، نہ اپنے احوال کی فکر. تو ایسے کچھ لوگ شیطانی صفت جن پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور ظلم کی پھر حد لامحدود کر دیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. لیکن جس پر اللہ اکبر اس کی لاٹھی برستی ہے اور اس کی سطوت کو کوئی برداشت کرنے والا پھر ہوتا نہیں ہے. میں ایک ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں لاہور کے مشہور مارکیٹ، اس مارکیٹ کا نام مشہور نہیں، یعنی وہ معروف مارکیٹ ہے، اور ہال روڈ کی مارکیٹ کہہ سکتے ہیں آپ، ہال روڈ کی مارکیٹ. اس مارکیٹ کا بہت بڑا تاجر، اتنا بڑا تاجر کہ پیسہ ہی پیسہ اس کے پاس، دولت ہی دولت، اتنی دولت کہ سنبھالی نہ جا سکے. لیکن فراڈ کر، دھوکہ کر، لوگوں سے بے جا پیسہ کھینچنا، ان کا پیسہ ضائع کرنا، ظلم کرنا، اپنے سے نچلے طبقے پر، اپنے ورکروں پر ظلم کرنا، ان کا حق کھانا، حق چھیننا، حق غصب کرنا اس کا شعار بن گیا تھا. لیکن عزیزان، جب اللہ کی لاٹھی برسی تو پھر کیا ہوا؟ جسم پھولنے لگا، بیماریاں لگنے لگیں،
गुर्दे फेल हो गए, कैंसर का मर्ज लग गया, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए, चेहरा फूल के इतना हो गया, लेकिन तौबा करता रहा, तौबा की, तौबा की, तौबा की, तौबा की, और जिन जिन लोगों से फराड किया था, धोखा किया था, हक छीना था, हक गसब किया था, उन लोगों से माफिया मांगी। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि उस जब्बार की सतवत को, उसकी ताकत को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो जब्बार ऐन उसी वक्त जब्बार ऐसा भी है जो टूटे दिलों को भी जोड़ देता है, जो टूटे हुए मुकद्दरों को भी जोड़ देता है। और फिर से रहमत कामिला से शिफाए कामिल अता हुई और वो ठीक हुआ। मैं बजाते खुद उसको जानता हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इस इसम मुबारक की शरह करते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर आयत सूरतुल हशर की, जो हम हर बयान में पढ़ रहे हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। इसमें जब्बार की शरह करते हुए फरमाते हैं अल्लज़ी ला तताक सतवती क़ाल इब्न अब्बास हुवल अज़ीम। फरमाते हैं अल जब्बार उसे भी कहते हैं जो शिकस्ता दिल वालों को और कमज़ोरों आजिज़ों के दिलों को तक़वियत दे, बल्कि जो भी अल्लाह की पनाह तलब करे उसकी अमान में आना चाहे, अल्लाह ताला उसे भी सुकून क़ल्ब अता करता है। अल जब्बार का मफ़हूम यह भी है कि जो हर बुराई, ऐब और नक़्स से मुबर्रा हो, नेज़ जो अपने हिस्सादार, हमसर और मुशाबा से भी बड़ा हो, उसे अल जब्बार कहते हैं। ये माना उसका कैफियत बयान करते हुए इस इसमें मुबारक की वो बयान करते हुए, वरना उसका ना कोई हमसर है और ना कोई हो सकता है, ना उसका कोई शरीक है और ना ही उसका कोई मुशाबे है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर शेखुल कुरान आफ्ताब इल्म व हिकमत तबीब मिल्लत मखदूमुल मशाइख हज़रत सरकार पीर अबू नौमान रज़वी सैफ़ी ज़िदा शरफ़हू हमारे मुर्शद कामिल रहबर व लीडर व कायद, आप इस इसमें मुबारक का माना बयान करते फरमाते हैं बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त फरमाने वाला अल जब्बार उसे कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अगर आप चाहते हैं कि आप पर कोई गालिब ना आए, आपका हक आपको मिले, आपकी कोई बदगोई ना करे, आपके खिलाफ कोई साजिश ना करे, आपकी जानो माल महफूज रहे, आपके ऊपर जालिम और जाबिर लोग पीछे हो जाएं, आपके दुश्मन आपकी जान छोड़ दें, आपके दुश्मनों को उनका अजर मिले जो जिसके वो हकदार हैं। यहाँ पर अजर के माना में सज़ा है, आपके दुश्मनों को वो सज़ा मिले जिसके वो हकदार हैं, तो फिर इसमें जब्बार मुबारक का विर्द करना अपने ऊपर लाजिम कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जानो माल की हिफाजत हो, आपके इकराम की, आपकी इज्जत की हिफाजत हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइग्रेन एक मर्ज है जिसे आधे सर का दर्द कहते हैं, वो ख़त्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकतें आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में औलाद नहीं हो रही तो औलाद हो, औलाद के तलबगार हैं, इज्जत के तलबगार हैं, रिज़्क़ के तलबगार हैं, दुश्मनों से हिफाजत के तलबगार हैं, जादूगरों से परेशान हैं, जादूगरों के सताए हुए हैं, जादू के डसे हुए हैं, तो फिर इसमें जब्बार का विर्द आप कर लें। जिस तरीके से तादाद बताई जाए, जो तरीका बताया जाए, वो इजाज़त के साथ होगा और उसी तरीके से आपने पढ़ना है। कोई बच्चा बीमार हो जाए, लागर हो, दुबला हो गया हो, उसके लिए आप कैसे अमल करेंगे, उसकी सेहत याबी के लिए वो तरीका भी बताया जाएगा। अगर किसी के घर में जिन असेब हो, परियों का साया हो, नेगेटिव एनर्जी हो, वो किस तरह से इसमें मुबारक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मदद हासिल कर सकते हैं, वो भी आपके सामने बताएंगे। जो चाहता है कि वो डोनेशन किया करे, वो चैरिटी में हिस्सा लिया करे, वो लोगों की फलाह में जो है वो जुट जाए, वो समाजी खिदमतगार बन जाए, मस्कीनों को खाना खिलाने वाला बने, गरीबों को ज़रूरियात पूरी करने वाला बने, मोहताजों की मोहताजगी को दूर करने वाला बने, यानी सदका व खैरात में आगे हो जाए, ज़कात देने वाला बन जाए, लोगों की इमदाद करने वाला बन जाए, वो इसमें मुबारक को किस तरह से पढ़े। अगर कोई शख्स अपने हरीफों की चालों और दुश्मनों की शरारतों से तंग है, वो इसमें मुबारक को कैसे पढ़े। और अगर कोई चाहता है कि उसे ज़िंदगी भर कोई सदमा लाहक ना हो,
کوئی آزمائش اس پر نہ آئے، وہ اس اسم مبارک کو کیسے پڑھے، اور اس اسم مبارک کی انگوٹھی پہننے کے کیا فضائل ہیں، وہ بھی آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ آخر تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، اس بیان کو آپ نے سننا ہے۔ سرکار پیر صاحب اپنی کتاب شرح اسماء الحسنہ بہار سیفیہ حصہ چہارم میں ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص روزانہ صبح اور شام 2 مرتبہ 226 مرتبہ، یعنی صبح بھی سارے دن میں، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم، یعنی سارے دن میں 2 مرتبہ 226 بار اس اسم مبارک کو یا جبارو کو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی گھر کا سربراہ، کوئی بادشاہ، کوئی حاکم اس کو پڑھتا ہے تو دوسرا بادشاہ، دوسرا حاکم اس پر غالب نہیں ہو سکتا۔ پڑھنا کیسے؟ یا جبارو کی مداومت کرنی ہے، وہ اپنا اسم اسے بنا لے، یا جبارو، وہ اس کی کثرت کرے، اور عمل کی، اسم کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس پر کئی بار کلام کیا ہے۔ پاک صاف رہے، نماز وضو کا پابند رہے، سنت و طریقت کا پابند رہے، توبہ استغفار کو لازم پکڑے، درود و سلام کو جو ہے وہ ورد پکائے، ورد کرے، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات میں پیچھے نہ رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی مخلوق کو دیتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچے نہیں، تاکہ کرم کی جو لائن ہے وہ جڑی رہے۔ اس اسم کے ساتھ ذوالجلال والاکرام اور یا جبار ذوالجلال والاکرام، یعنی ذوالجلال والاکرام کے ساتھ یا جبار بھی لانا ہے۔ یا جبار ذوالجلال والاکرام پڑھنا بھی حفاظت جان و مال کے لیے مفید ہے، یعنی حصار ہو جاتا ہے اس کا۔ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ لا تعداد مرتبہ پڑھیں، اور اگر 313 مرتبہ کا عدد جوڑ لیں، یعنی 313 مرتبہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ جس شخص کو آدھے سر کا درد ہے، مائیگرین ہے، درد شقیقہ کی شکایت ہے، کوئی دوسرا شخص سورج نکلنے سے پہلے 7 مرتبہ